جی السلام علیکم، میں بسمہ نورین اور موجود ہوں اس وقت سرجانی ٹاؤن تھانے میں۔ ویڈیو اس وقت بنانا یہ میرے لیے اس لیے ضروری ہے کہ سندھ بار ایسوسی ایشن، سندھ بار کونسل لائر سے تو میرے مطلب ازلی دشمنی جو چل رہی ہے وہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں لائرز کے ساتھ۔ تو آخرکار جب میں جھوٹی ایف آئی آروں میں جیل بھیج کے بھی ان کے کنٹرول میں نہیں آ سکی، نت نئے حربے، نت نئے طریقے ان لوگوں نے استعمال کیے میرے خلاف کہ یہ لوگ کسی طرح مجھے قابو کر لیں، اس کے لیے انہوں نے ہر اونچے ہتھ کنڈے اپنائے۔ کوئی ایسا اونچا ہتھ کنڈا نہیں تھا جو انہوں نے نہ اپنایا ہو۔ تو اب فائنلائز جو ان کا پلان ہے، جو تقریباً یہ کافی عرصے سے پلاننگ کر رہے ہیں کہ لاسٹنگ میرا یہ مرڈر کروا دیں گے کسی بھی طریقے سے، جس کے لیے انہوں نے پری پلانڈ سازشیں کی ہوئی ہیں، اور اس لیے یہ ویڈیو پہلے بنا رہی ہوں، میں آج کی تاریخ میں بنا رہی ہوں۔ آج تاریخ ہے 27 ستمبر 2023، 27 ستمبر 2023 کی تاریخ ہے اور دن جمعے کا ہے، اور انہی 6-7 دنوں کے اندر اندر میرا موبائل اسنیچ کرا کے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کرایا جائے گا، میرا مرڈر کرانے کی کوشش کی جائے گی، وہ بھی صرف موبائل اسنیچنگ کے دوران، اور اس کو نام دے دیا جائے گا کہ موبائل اسنیچ ہوا اور اس دوران جو ہے نا مجھے مرڈر کر دیا گیا۔ مطلب وہ ان کا نام بھی نہ آئے، یہ بدنام بھی نہ ہو کہ لائرز نے مروایا ہے یا پھر اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ تو اس لیے میں پہلے ہی اطلاع دے رہی ہوں کہ عابد زبیری نامی لائر، جس کے خلاف میں نے رپورٹ چلائی تھی کہ ظفر راجپوت سے اس نے بیل لی اور اس کو جو ہے نا لنڈن یاترا کے لیے بھیجا چھٹیوں کے لیے، اور وہاں سے جو یہ باقی اس کا جو رقم بچی تھی رشوت کی، وہ رقم اس نے بینک میں جمع کرائی تھی جسٹس ظفر راجپوت ہائی کورٹ کے۔ اچھا جی، تو یہ سارے معاملات ہیں، اور عابد زبیری اور اس کے دیگر ساتھی ان چیزوں میں ملوث ہیں، اور زبیری نام سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ میرے معاملات کہاں پہ جڑے ہوئے ہیں، جن میں قادیانی لابی، شیعہ لابی، مطلب ہر طرح کے لوگ میرے دشمن ہیں، اور کسی بھی طریقے سے اب جب ان کے کسی طرح نہ جیل بھیج کے، نہ ایف آئی آریں کٹوا کے، نہ کسی بھی ہراسمنٹ اور کسی بھی تھریڈ میں جب میں ان کے مطلب اس میں نہیں آ سکی کنٹرول میں، تو فائنلائز 6 سے 7 دنوں کے اندر انہوں نے میرا موبائل اسنیچ کرا کے میرا مرڈر کرانے کی پلاننگ کی ہوئی ہے۔ تو ذمہ دار اس میں لائرز ہی ہونے ہیں اور تو کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ گورنمنٹ خریدتی ہے لائرز کو، ان کو مال ڈالتی ہے، وہ کتے کو اڈلی ڈالی جاتی ہے نا کروڑوں روپے کی، کبھی پارکنگ کی نظر دے دیا جاتا ہے، تو کبھی جو ہے نا ان کو بار ایسوسی ایشن میں کروڑوں روپے کی فنڈ دے دیے جاتے ہیں، جس میں ابھی بار کونسل کے، بار ایسوسی ایشن کے صدر یا جو بھی ہے ان کا، اس نے 4 کروڑ کی گاڑی لیا ہے۔ یہ جو بسمہ کے مرڈر کی پلاننگ ہے اس کے پیچھے یہ ہاتھ ہے، اور خاص لوگوں کو 30-30 لاکھ کی گڑیاں دی گئی ہیں۔ تو یہ سب معاملات ہیں۔ اب یہ سب ان کو جو ذرا نوازیاں، جو نوازشیں ان کے اوپر ہوتی ہیں، اس کے سارا پیچھے یہی پلان ہوتا ہے کہ بسمہ نورین کو راستے سے کس طرح ہٹانا ہے۔ تو بسمہ نورین کو راستے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے کروڑوں روپے گورنمنٹ سے لیے ہیں، اور اب یہ پلانڈ چھوٹا سا معمولی سی بات ہوگی، ایک موبائل اسنیچ ہوگا، اور موبائل اسنیچرز نے مار دیا موبائل چھینتے وقت۔ تو اپنی عوام کو اس لیے آگاہی دے رہی ہوں کہ آگے اگر میرے قتل کی واردات ہوتی ہے اس طرح سے، یا پھر میرے قتل کی سازش ہوتی ہے اور میں قتل ہو جاتی ہوں، میں مر جاتی ہوں، میں بیان نہیں دے پاتی، کسی قابل نہیں رہتی، تو میری یہ ویڈیو اس وقت بہت کام آنے والی ہے کہ میرے پیچھے، میرے قتل کے پیچھے کن کن کا ہاتھ ہے۔ جو میں موجود نہیں ہوں گی تو میری یہ ویڈیو کام آئے گی، اور سیکنڈ ریکی کرنے والوں کو شاید اتنا اندازہ نہیں ہے کہ بسمہ نورین کی ریکی کرنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، اور آسان ہے تو وہ یہ مت بھولیں کہ بسمہ نورین کی نظر اور اس کا دماغ اور اس کے جو علم ہے وہ کہاں تک ہے۔ تو ابھی بھی دیکھ لیں میرے فیس ایکسپریشن، اتنی پکی رپورٹس کے باوجود میں آپ کو یہ علم میں لا رہی ہوں کہ میرے نہ چہرے پہ ڈر ہے نہ خوف ہے۔ میں ڈیلی اسی طرح ہائی کورٹ جاؤں گی، اور اسی طرح وہی روٹین جس طرح میری نارمل زندگی گزرتی ہے میں اسی طرح زندگی گزاروں گی۔ سیکیورٹی میں نہیں مانگوں گی، کیونکہ مجھے سیکیورٹی کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ اگر مجھے موت آنی ہے تو وہ ایک موبائل اسنیچر جسے
بھیجا جائے گا کہ بسمہ کو جان سے مار دینا ہے موبائل اسنیچ کر کے، تو میں اس طرح بھی موت کے گھاٹ آ جاؤں گی، یا پھر میرا موبائل مطلب روڈ پہ ایکسیڈنٹ کرا کے مجھے مارا جا سکتا ہے، ادروائز کوئی بھی ایسا پلان جو سکتا ہے۔ تو بسمہ موت سے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے، بسمہ موت کو ساتھ لے کے چلتی ہے، سر پہ کفن باندھ کے چلتی ہے، تو اس لیے ہر وقت تیار رہتی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی گھڑی اس کی کہاں جان نکل سکتی ہے کہاں نہیں نکل سکتی۔ تو اس بات سے آپ نہ دل برداشتہ ہوں نہ بے خبر رہیں۔ اور بیچارے لائرز کے لیے پھر ایک میں شعر فرماؤں گی، آخر میں کہوں گی کہ ہم سمجھتے ہی نہیں تمہیں مد مقابل اپنا، ہم سمجھتے ہی نہیں تمہیں مد مقابل اپنا، تم فضول میں ہمارے مخالف بنے پھرتے ہو۔ تو بہرحال مخالفت تو تم اس قابل ہو ہی نہیں جو تم میری مخالفت پہ اترو کرو، میری مخالف بن سکو۔ تو اس لیے یہ جو بہرحال جس کی جتنا اوقات ہوتی ہے وہ اتنا ہی کام کرتا ہے، تو یہ میرے ظرف کا تقاضا ہے۔ میرا دشمن بھی خاندانی ہو، اور مجھے دشمن آج تک خاندانی نہیں ملا، لیکن میں دشمن خاندانی ہوں۔ جزاک اللہ جی، اللہ حافظ۔